السلام علیکم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ میرا نام ہے عبدالخالق۔ زندگی میں بعض اوقات ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ میری زندگی کچھ رک سی گئی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی۔ میں جہاں پہ کھڑا ہوں وہیں پہ ہوں، کوئی پروگرس نہیں ہو رہی ہے، جیسے کوئی ڈیڈ لاک سا ہے، جیسے کہ چیزیں بالکل فکس ہو گئی ہیں، اور بعض اوقات تو کوئی ذرا سا بیک سلائیڈ سیٹ بیک بھی ہو جاتا ہے، آگے بڑھنے کی بجائے ایک قدم پیچھے آنا پڑ جاتا ہے۔ اب یہ سچویشن یقیناً کوئی ہیلدی سچویشن قطعاً نہیں ہے، قطعاً بھی نہیں ہے، لہٰذا اس سے بہرحال بچا جائے اور اس کو سمجھا جائے، اور اس کا توڑ اور تدارک جو ہے وہ کیا جانا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر کوئی آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر میں آگے نہیں بڑھوں، اگر میں آگے نہیں جا سکوں گا، تو پھر میرے اور دیگر لوگوں کے درمیان ایک گیپ بن جائے گا، اور یہ گیپ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ ان ساری وجوہات کو دیکھتے ہوئے اب اس ڈیڈ لاک کی سی جو کیفیت ہے اس سے باہر نکلنا ہے، اور اس سے باہر کیسے نکلا جائے، کوئی طریقہ اور کوئی ٹیکنیک ہوگی۔ آج ہم انہی ٹیکنیکس پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور ایسی 10 چیزیں جو ہیں وہ ایسی 10 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں، ان کا شناخت کیا گیا ہے کہ جن کو خدا حافظ کہنا ہوگا، اور اس کے بعد ہماری لائف کے اندر اگر کوئی ڈیڈ لاک ہے، کہیں پہ اگر ہم پھنسے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، تو یقیناً ہم وہاں سے نکل جائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ وہاں سے نکل جائیں گے، بلکہ مسلسل آگے بڑھتے رہیں گے۔ اب وہ 10 چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے کوئی ضروری نہیں کہ 10 کی 10 چیزیں ہمارے اندر موجود ہوں، لیکن ان میں سے جو چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں ان سے جان چھڑانا ضروری ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی اس میں یہ ہے کہ اگنورنگ یور ایموشنز، اگنورنگ یور ایموشنز، یہ اپنے جذبات کو نظر انداز کر دینا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر بندہ ان کو ماننے سے انکاری ہو جائے اور زندگی کو آگے چلانے کی کوشش کرے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ایک زخم کے اوپر ایک زخم ہے، اس کو سٹچز کی، ٹانکوں کی ضرورت ہے، لیکن ہم پٹی باندھ کے کہتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ شاید ٹھیک نہ بھی ہو سکے۔ اس وجہ سے اپنے ہمارے جو جذبات ہیں جس بھی طرح کے ہیں، ان کو اگنور کرنا، نظر انداز کرنا درست عمل نہیں ہے۔ اور درست عمل کیا ہے؟ اسٹارٹ بائی ایکنالوجنگ وٹ یو آر فیلنگ، ہم جو بھی محسوس کر رہے ہیں، وٹ ایور وی آر فیلنگ، ہمیں اس کو ایکنالج کرنا ہے، ہمیں اس کو تسلیم کرنا ہے، اور تسلیم کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ نیگیٹو ایموشن ہے یا پازیٹیو ہے، اور پازیٹیو بھی ہے تو ایک حد تک درست ہے، اور کافی حد تک درست ہے، لیکن اس میں بھی غیر متوازن نہیں ہونا۔ اگر نیگیٹو ہے تو اس نیگیٹو ایموشن کو، اس منفی جذبے کو، خوف کا ہو سکتا ہے، جیلسی کا ہو سکتا ہے، غصے کا ہو سکتا ہے، کوئی اور نیگیٹو ایموشن، کوئی اور منفی جذبہ ہو سکتا ہے، ان کو ٹیکل کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور آگے جو دوسری بات ہے وہ ہے لیونگ ان دا پاسٹ۔ دوسری چیز جس پہ ہم نے قابو پانا ہے وہ ہے ماضی کے اندر جینا۔ ماضی ہمارا
پسندیدہ بھی ہو سکتا ہے، ناپسندیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ پسندیدہ بھی ہے تو ماضی میں رہنے کی ضرورت قطعاً اس وجہ سے نہیں ہے کہ زندگی بہرحال تبدیلی کا نام ہے۔ تبدیلی اب تک آ چکی، آئندہ بھی آئے گی۔ تبدیلی زندگی اور تبدیلی لازم و ملزوم ہے۔ جب زندگی ختم ہو جائے گی، ہم اپنی قبروں میں چلے جائیں گے، تو کچھ عرصے بعد ہماری باڈی ڈی کمپوز ہونے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ اسی طرح زندگی میں جب تک ہم جی رہے ہیں، تبدیلی آتی رہے گی۔ تبدیلی اچھی ہو، پسند ہو، ناپسند ہو، تبدیلی کو قبول کرنا ہے۔ اگر ہمارا ماضی اچھا نہیں تھا تو ہمیں ماضی سے سبق سیکھنے کی اگر ہمارا ماضی اچھا نہیں تھا تو ماضی سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر سیکھیں اور بس چھوڑ دیں، لیو اٹ۔ جو سیکھ سکتے ہیں سیکھیں، چھوڑ دیں۔ اچھا ہے تو ٹھیک ہے، امید کریں، توقع رکھیں، اچھا پھر بھی آئے گا، لیکن ہمیں جینا آج کے اندر ہے۔ وی ہیو ٹو لیو ان ٹوڈے، ناٹ ان ٹمارو ایٹ آل۔ اور تیسری بات ہے پروکریسٹینیشن۔ یہ چیزوں کو مؤخر کرتے رہنا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اگلے ہفتے کر لوں گا، اگلے مہینے کر لوں گی۔ تو یہ چیزوں کو مؤخر کرتے رہنا، یہ مؤخر کرنے کا کیوں انسان اس طرف مائل اور راغب ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ہمیں ناخوشگوار لگتی ہیں، ہمیں مشکل لگتی ہیں، ہمیں تھوڑا ڈراتی ہیں، ڈرانے والی لگتی ہیں۔ ہمیں ان کو مؤخر نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کو ٹکڑوں میں بانٹنا ہے۔ ہم نے ان کے کئی ٹکڑے کرنے ہیں، اور ٹکڑے ایسے کرنے ہیں جیسے قصاب جانور کے کرتا ہے۔ یعنی بڑا وہ ٹیکنیکل، تھوڑا سا ٹیکنیکل کام ہے۔ ہم نے ان کے ٹکڑے کرنے ہیں، ایک وقت میں ایک ایک ٹکڑا کر کے کرتے جائیں، مؤخر نہ کریں۔ اور یہ کوشش ہو کہ جو اس میں سے ناخوشگوار ٹکڑا ہے اس کو پہلے کر لیں، جو اس سے کم ناخوشگوار ہے اس کے بعد کر لیں۔ اس طرح سے گویا کہ ہمارا کانفیڈنس بہت بڑھے گا، اور ہم ریلیکس ہو جائیں گے کہ یار میں نے مشکل کام تو کر لیا، مشکل مرحلہ میں نے طے کر لیا، اب میں اگلے مرحلے کی طرف جاتا ہوں۔ تو یہ ہے پروکریسٹینیشن۔ اس کو ختم کرنے کی ٹیکنیک بھی جو ہے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور آگے تیسرا ہے اوور کمیٹنگ۔ یہ کیا ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ اپنی مصروفیات بنا لیتے ہیں۔ ادھر بھی آپ نے وعدہ کر دیا، ادھر بھی کر دیا، یہ بھی شروع کر دیا، وہ بھی شروع کر دیا۔ آپ اتنی چیزیں چلا نہیں پاتے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر ایک گویا کہ کیوٹک ساری سچویشن پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اوور کمیٹنگ نہیں کرنی۔ اور پھر اگلا کیا ہے؟ وہ ہے پلینگ اٹ سیف۔ اگلا ہے پلینگ اٹ سیف۔ یہ کیا ہوا؟ رسک نہ لینا۔ یہ اس سے ڈرنا اور اپنے کمفرٹ زون میں رہنا بالکل غلط ہے۔ ہمیں رسک تو لینا ہی پڑے گا، البتہ رسک ہم نے جو لینا ہے وہ ویل پریپیئرڈ ہونا چاہیے۔ رسک جو ہم لے رہے ہیں وہ ویل پریپیئرڈ ہونا چاہیے، اچھی طرح تیاری کر کے، اور کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا۔ جو آرام، سہل پسندی، جسمانی ہو یا منٹل ہو، اس سے ختم کر کے باہر نکلنا ہوگا۔ اپنے اچھی طرح تیاری کریں کسی رسک کی، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے تو رسک لینا پڑے گا۔ تو آگے ہے اوائڈنگ چینج۔ تبدیلی سے ڈرنا، تبدیلی سے کبھی نہ ڈریں۔ تبدیلی اور زندگی، ہم نے چینج کو، تبدیلی کو ایمبریس کرنا، گلے لگانا ہے۔ اس کے اندر مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتے ہیں، جب ہم ان کو تیاری کر کے ٹیکل کریں گے، ہمارے کانفیڈنس کے اندر بہت اضافہ ہوگا۔ اور اس کے اندر نئی اپرچونٹیز ہوتی ہیں چھپی ہوئی، وہ ہم نے تلاش کرنی ہے، ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو تبدیلی سے نہیں ڈرنا، اوائڈنگ چینج۔ ساتواں ہے ناٹ سیٹنگ پرسنل گولز۔ آپ نے کوئی ذاتی گول سیٹ نہیں کیے ہوئے، پروجیکٹس لیں، سٹارٹ کریں، پروجیکٹس کو کیری آن کریں۔ اور یہ بہت اہم کہ یہ پرسنل گول جو ہیں، مقاصد جو ہیں، اہداف جو ہیں، ٹارگٹس جو ہیں، منزل جو ہے، اس کا تعین کریں اور پھر اس سمت میں کام کریں۔ آگے 8واں ہے اوور تھنکنگ۔ زیادہ سوچتے رہنا،
اوور تھنکنگ یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے، بہت انسان کو کرپل کر دیتی ہے، انسان کو لولا لنگڑا کر دیتی ہے، انسان کسی ایکشن کو لینے کی پوزیشن کے اندر نہیں رہتا۔ یو آر unable ٹو ٹیک ایکشن، یو آر unable ٹو ٹیک ایکشن، آپ بالکل بھی ایکشن نہیں لیتے ہیں۔ جو بندہ قوت عمل ایک انسان کی قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے، قوت عمل ختم ہو جاتی ہے ہر اس انسان کی کہ جو ہر وقت سوچتا رہتا ہے، آل دا ٹائم تھنکنگ۔ آگے نامی بات ہے، ناٹ ٹیکنگ کیئر آف یور ہیلتھ، اپنی صحت کا خیال نہ رکھنا، جسمانی صحت کا خیال نہ رکھنا، اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال نہ رکھنا، تو یہ بھی وہ چیز ہے جو ہمارے پاؤں کی زنجیر بن کے ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ آگے 10ویں چیز ہے، کمپیئرنگ یور سیلف ٹو ادر، اپنا موازنہ دوسروں سے کرتے رہنا۔ جو بھی انسان یہ کام کرتا ہے یہ بڑا ٹاکسک قسم کی، زہریلی قسم کی، بہت نقصان دہ قسم کی ایک عمل ہے۔ اپنا کمپیریزن، اپنا موازنہ دوسروں سے کرتے رہنا۔ ہر انسان یونیک ہے، ہر انسان الگ تھلگ ہے، کسی دو جڑواں بھائیوں کا آپس میں موازنہ درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگرچہ دونوں ایک وقت میں ایک ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے، ایک ماحول میں پلے بڑھے، لیکن ان کو جو اللہ نے صلاحیتیں دیں، جو ذہن دیا، وہ ایک جیسا نہیں تھا۔ جب دو جڑواں بھائیوں کا آپس میں کمپیریزن درست نہیں ہے تو دیگر لوگوں سے ہمارا موازنہ کیسے درست ہے؟ تو یہ وہ 10 چیزیں ہیں، جب تک ہم ان کو خدا حافظ نہیں کہیں گے، ہماری زندگی جو ہے وہ ایک جگہ پہ رکی رہے گی، اٹکی رہے گی، ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اور اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو یہ 10 چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام تر چیزیں ہمارے اندر موجود ہوں، لیکن کچھ چند ایک چیزیں یقیناً ہمارے اندر موجود ہوں گی کہ جن کی ہمیں شناخت کرنا ہے، کہ جن کو ہم نے خدا حافظ کہنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہماری لائف آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی، مسلسل بڑھتی رہے گی۔